ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی 22 اور 23 اپریل کو ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے روانہ۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج 22 اپریل کو صبح 11 بجے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کریں گے جاری۔ حج 2025 کے انتظامات پر بین ریاستی اجلاس۔ تلنگانہ و اے پی حکومتوں کا حاجیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق۔ جعلی تصویر ری پوسٹ کرنے پر پولیس نوٹس کا سامنا۔ IAS آفیسر اسمتا سبروال کا رد عمل۔ کہا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، صرف مجھے ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا۔ تلنگانہ میں غیر موسمی بارش سے آم اور دھان کی فصلیں تباہ، کسان پریشان، حکومت سے معاوضے کا کیا مطالبہ۔ کمکول ٹول پلازہ کے قریب تیز رفتار لوری کی ٹکر، کیبن تباہ، عملہ زخمی، نشے میں ڈرائیونگ کرنے کا شبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی 22 اور 23 اپریل کو سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ مودی کا سعودی عرب کا تیسرا دورہ ہے، جس میں ریاض میں دونوں رہنماؤں کے درمیان 2 طرفہ میٹنگ ہوگی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں کا امکان ہے۔ دورے کے دوران اسرائیل فلسطین تنازع اور IMAC راہداری جیسے اہم علاقائی و عالمی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے اعلان کیا کہ انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کے نتائج 22 اپریل کو دوپہر 12 بجے جاری کیے جائیں گے۔ نتائج کا اعلان ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کریں گے۔ ریاست بھر میں 5 مارچ سے 25 مارچ تک منعقدہ امتحانات میں تقریباً 10 لاکھ طلباء نے شرکت کی تھی اور جوابی پرچوں کی جانچ کا عمل مقررہ وقت پر مکمل کر لیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے آج تلنگانہ سیکریٹریٹ میں حج 2025 کے انتظامات پر بین ریاستی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے حاجیوں کی روانگی اور واپسی کے بہتر انتظامات پر غور کیا گیا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی حکومتوں نے حاجیوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر NMD فاروق، آندھرا پردیش کے وزیر اقلیتی بہبود، مشیر تلنگانہ محمد علی شبیر، صدر ٹیمریز فہیم قریشی، وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ اجلاس میں باہمی تعاون کے تحت حاجیوں کی خدمت کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں غیر موسمی بارش نے کسانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر آم اور دھان کی تیار فصلیں بری طرح متاثر ہوئی۔ گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہوئی بارش سے کئی دیہاتوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی فصلیں کٹائی کے قریب تھیں، مگر بارش اور آندھی نے ساری محنت ضائع کر دی۔ آم کے باغات میں پھل زمین پر گر کر خراب ہو گئے، جبکہ دھان کی فصلیں پانی اور کیچڑ میں برباد ہو گئی۔ کسانوں نے حکومت سے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کی IAS آفیسر اسمتا سبروال کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر گچی باؤلی کے اراضی سے متعلق ایک جعلی تصویر پوسٹ کرنے پر پولیس کی جانب سے نوٹس جاری کی گئی۔ اسمتا نے بتایا کہ انہوں نے پولیس سے مکمل تعاون کیا اور تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اسمتا سبروال نے سوال اٹھایا کہ جو پوسٹ انہوں نے ری پوسٹ کی وہی ہزاروں افراد نے بھی شیئر کی ہے، تو کیا ان سب کے خلاف بھی کارروائی کی گئی؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف مخصوص افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ حیدرآباد میں گزشتہ رات ہوئی شدید بارش کے بعد یاقوت پورہ حلقے میں کئی درختوں اور بجلی کے کھمبے گر گئے۔
بتایا گیا کہ مجلس کی ٹیم نے فوری طور پر تالاب کٹا و دیگر نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی اور صفائی کے کام انجام دیے، جبکہ آج صبح یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے سنتوش نگر، کرما گوڑا، رین بازار اور تالاب کٹا سمیت دیگر بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کو تفصیلات بتائی۔ کل رات میں جو ہیوی رین موسلادھار بارش ہوئی ہے شہر حیدرآباد میں، جس کی طرف سے کافی ایریے متاثر ہوئے، ویسی یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی بھی اس میں ایک آتی ہے جہاں پر بارش کی زیادہ ہونے کی وجہ سے درخت گر گئے، الیکٹرک کے پولز گر گئے، جس میں عوام کو کافی دشواری ہوئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی فوری ہدایت پر اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار فیلڈ میں موجود تھے۔ اس میں کارپوریٹرز، ایریا صدر، متمدن سب کے سب ایریا میں موجود تھے، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے پاس لو لیئنگ ایریا تھا، جہاں پہ پانی جمع ہوتا تھا، ویسے ایریا کے اندر بھی ایمرجنسی ٹیم لگا کر امیڈیٹ اس کی پانی کی نکاسی کی گئی ہے، مطلب پانی کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اور جہاں پر تک بھی تھا لائٹ کا سوال، تقریباً 5-6 گھنٹے کے اندر ریکٹیفائی ہونے کو ٹائم لگا، چونکہ جو بڑی لائن 11 KVA کی ہوتی ہے وہ بھی درخت گرنے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو HT لائنز ہوتے ہیں نیچے کے وہ بھی ٹوٹ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ کر لیتے آج تک قریب 6 گھنٹے لگے پورے ریکٹیفائی ہونے کے لیے۔ ہم یہ کیا کہ رات میں امیڈیٹ پبلک کو جو دشواری ہو رہی تھی، کدھر سے بھی بیک فیڈنگ لے کے یا ٹیمپروری کیسا بھی کر کے لائٹ چالو کرانے کی کوشش کر کے لائٹ چالو کرائیں۔ ابھی صبح سے میں یہاں پر گھوم رہا ہوں، چونکہ پرمننٹ کام کرنا ضروری ہے جو کل کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نالوں میں، جیسا میں ابھی گنگا نگر نالے کا دورہ کر رہا ہوں، گنگا نگر نالے کا جو کام چل رہا تھا اس کے اندر ہم نے ڈائیورشن کر کے کام کر رہے تھے، مگر اتفاق سے 2 مرتبہ بارش زیادہ ہونے کی طرف سے کام میں دشواری آئی، یہاں کے محلے کے لوگوں کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم حت الامکان کوشش کر رہے ہیں نقیب ملت کی صدارت میں، حبیب ملت کی قیادت کے اندر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرماننٹ راحت ہو جائے، جس کے لیے ہماری پوری جد و جہد ہے، کوشش ہے، اور ہمارا سوچ بھی یہ ہے کہ کام پختہ ہو اور بالکل ایسا کام ہو جو آئندہ خدا نخواستہ کتنی بھی بارش ہو تکلیف نہ ہو۔ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ مولا کا چلہ ہے، مولا کا چلے کا جو نالے کا کنیکشن ہے وہ گنگا نگر نالے کو آتا، جس کی طرف سے مولا کے چلے کے پاس میں بھی تکلیف ہوئی۔ ویسی تالاب کٹا لو لیئنگ میں تھا، پانی جانے کے لیے تھوڑا وقت لگا، تالاب کٹے کا بھی وہاں کا بھی مسئلہ الحمدللہ سب کل حل ہو گیا رات میں ہی۔ اور ویسی دیگر دوسرے بھی جو لو لیئنگ پوائنٹ تھے سنتوش نگر کے اندر بھی کافی جھاڑاں گرے، جیسا کرما گوڑا ہے، رین بازار ہے، تالاب کٹا ہے، یہ تمام ایریوں کو ہم نے الحمدللہ کلیئر کرایا ہے۔ آج میں پورا ٹوٹلی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، آفیسروں کو یہی بتا رہا ہوں، ہدایت دے رہا ہوں کہ امیڈیٹ یہ کام مکمل ہونا ہے۔ میرے ساتھ میں یہاں ابھی رین بازار کے کارپوریٹر جناب واصف الدین صاحب ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار ہے، اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے ایمرجنسی ٹیم کے عہدیدار بھی پورے موجود ہیں۔ ان سب کے ساتھ لے کر، ان سب کی نگرانی میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی شام تک پورا کلیئر کرانے دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ میں پھر آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عوام نے رات کو کافی کوآپریٹ کیا ہے، چاہے وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہو یا دیگر ڈپارٹمنٹ کو، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کام مکمل کرا کے ہی ہم جائیں گے یہاں سے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہفتے کے روز سری لنگم پلی منسپل حدود کے حفیظ پیٹ کنڈاپور میں واقع غیر مجاز تعمیرات کو ہائیڈرا کی انفورسمنٹ ٹیموں نے منہدم کر دیا۔ یہ غیر قانونی تعمیرات وسنتا گروپ کی ملکیت تھی، جس کے مالک مائلاورم کے TDP MLA وسنتا کرشنا پرساد ہے۔ یہ کارروائی سروے نمبر 79 میں کی گئی، جہاں غیر مجاز ڈھانچے تعمیر کیے گئے تھے۔ حکام کے مطابق مذکورہ تعمیرات بلدیاتی ضوابط کی خلاف ورزی پر منہدم کر دی گئی۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گشت کر رہی تھی کہ حکومت 2000 روپے سے زائد UPI لین دین پر GST عائد کرنے والی ہے، جس سے عوام میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم وزیر فائنانس نے ان خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ UPI ٹرانزیکشن پر GST لگانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ UPI نظام کو سہولت بخش اور مفت رکھنے کے لیے فی الحال اس پر MDR بھی لاگو نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ صارفین اور کاروباری حضرات پر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے۔ ظہیر آباد میں 19 اپریل کی صبح 7 بجے میتھوڈسٹ چرچ سے CYAZ کی جانب سے رن فار جیزس ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریلی میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ یہ ریلی میتھوڈسٹ چرچ سے شروع ہو کر امبیڈکر سرکل ظہیر آباد سے گزرتی ہوئی دوبارہ چرچ پر اختتام پذیر ہوئی۔ حیدرآباد ورنگل ہائی وے پر کمکول ٹول پلازا کے قریب ایک تیز رفتار لاری ٹول گیٹ کے کیبن سے ٹکرا گئی۔ حادثہ CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈرائیور نشے میں تھا۔ تصادم کے نتیجے میں ٹول گیٹ کیبن مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور وہاں موجود عملہ زخمی ہوا اور ایک کار کو بھی نقصان پہنچا۔ حادثے کے بعد کچھ وقت کے لیے ٹریفک متاثر ہوئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعظم مودی 22 اور 23 اپریل کو ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے روانہ۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج 22 اپریل کو صبح 11 بجے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کریں گے جاری۔ حج 2025 کے انتظامات پر بین ریاستی اجلاس۔ تلنگانہ و AP حکومتوں کا حاجیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق۔ جعلی تصویر ری پوسٹ کرنے پر پولیس نوٹس کا سامنا۔ IAS آفیسر اسمتا سبروال کا رد عمل۔ کہا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، صرف مجھے ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا۔ تلنگانہ میں غیر موسمی بارش سے آم اور دھان کی فصلیں تباہ، کسان پریشان، حکومت سے معاوضے کا کیا مطالبہ۔ کمکول ٹول پلازا کے قریب تیز رفتار لاری کی ٹکر، کیبن تباہ، عملہ زخمی، نشے میں ڈرائیونگ کرنے کا شبہ۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔